بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ حضرت اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں سگے بھائی ہیں، باقی 10 دوسرے بھائی ہیں، 10 اور 2 12 بھائی ہیں۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، وہاں سے یہ نام ان کا پڑا، اور ان کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلے آگے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی نبی رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بیٹوں میں 12 نبی، اور ان کے ایک بیٹے کا یہودا نام تھا، جس سے یہودی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 350 سے 400 سال مصر میں رہے۔ ان کی جو قبیلہ ہے تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد 350 سے 400 سال مصر میں رہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہی ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جد امجد تھے، اور ان کے عراق میں رہتے تھے۔ عراق سے وہ شام کی طرف آئے، اور شام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت کا شام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شام وہی فلسطین ہے، یعنی اس میں جو اردن بھی تھا، لبنان بھی تھا، فلسطین بھی، اسرائیل بھی تھا، اور یہ سارے جو ہے نا مل کے جو پورے اس علاقے کو کیا ارض مقدس۔ تو یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال رہتے ہیں، کہاں پہ؟ شام میں، ارض مقدس۔ وہاں پہ 100 سال رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد آگے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور ان کے بعد حضرت جو یعقوب اسرائیل ہیں، تو یہ پھر حضرت جو نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہ پھر واپس مصر کی طرف، مصر میں ان کی جو نا اولاد 350 4 سال، پھر ایک دفعہ جو ہے نا حضرت پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو 9 بڑی نشانیاں لے کے جاتے ہیں، 9 بڑی نشانیاں، تو فرعون کہتا ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں، آپ پہ جادو کیا گیا ہے۔ لیکن اس بات پہ جو ہے نا قرآن کہتا ہے کہ تحقیق وہ جانتا تھا کہ سچے ہیں، لیکن ظاہر اپنی حکومت، اپنی یہ پوری جو سلطنت، اس کو بچانے کے لیے اس نے تو کرنا تھا، تو اس کے لیے اس پہ جو واپس پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر جب یہ طور سینا پہ ان کو نشانیاں ملتی ہیں، طور سینا میں ان کو کتاب ملتی ہے، وہ کہتے ہیں اس ارض مقدس میں داخل ہو جائے، لیکن اس میں اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہم نہیں لڑ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، آپ اور آپ کے رب جائیں اور جا کے لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کہتے ہیں، وہاں لفظ استعمال ہے جبار، وہاں جبار قوم ہے، فلسطینیوں کے بارے میں لفظ استعمال ہے کہ وہ سخت قوم ہے، جابر ہے، تو ان کے مقابلے میں نہیں لڑ سکتے، آپ اور آپ کا رب جائیں، وہ لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو پھر بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ 40 سال تک یہ ارض مقدس آپ پہ حرام کر دی گئی، اور اسی صحرا میں رہے 40۔ اس کے بعد پھر ان کی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی اولاد میں یوشع بن نون، ان کے دور میں پھر یہ داخل ہوتے ہیں، ان کے جو جنگجو ہوتے ہیں صحرا میں، تو ان میں مقابلہ کچھ عرصہ رہتے ہیں، پھر جو ہے نا یہ پھر اسی کے دوران جو ہے نا یہ داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک دفعہ طالوت اور جالوت کی آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، تو پھر طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام وہاں سے ان کو جالوت کو قتل کر دیتے ہیں، اور حضرت جالوت علیہ السلام نے پہلی مرکزی حکومت قائم کی یہاں پہ۔ پہلی مرکزی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بنائی ہے یہ ارض مقدس شام میں، جو اس کو ارض فلسطین، اس میں لبنان بھی، اردن بھی، اور فلسطین اور اسرائیل بھی آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا دور جو ہے صرف 100 سال، لیکن وہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو تھوڑا سا عرصہ بنتا ہے، تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن، وما توفیق الا باللہ۔